جدا ہے. نہیں پہنچے نہیں, میں پھر میرے اللہ شرک کے لیے تم نے جو پڑی دی ہے, توجہ ہے آپ کو سمجھانے کی. مالک جو شرک والی پڑی ہے وہ کفر پہ استعمال کر لیں. مالک توحید والا علاج, توحیدی نسخے سے بڑا نسخہ ہی کوئی نہیں. میرے اللہ وہ توحید والا نسخہ ادھر کفر پہ بھی استعمال کر لیں. فرمایا نہیں میرا بندہ, اگر مرض جدا ہے تو اس کا حل بھی جدا ہے. مالک پھر کفر کا علاج کیا ہے؟ فرمایا جب تجھے پتا چلے نا تیرے اندر کفر آ رہا ہے تو جس زبان سے میری توحید کا اقرار کیا ہے نا, اسی زبان سے آمنہ کے لال کی نبوت کا اقرار کر لینا. فرمایا پھر اسی زبان سے آمنہ کے لال کی نبوت کا اقرار کر لینا, دل سے یقین کر لینا, تیرا کفر والا مرض بھی جاتا رہے گا. لو جی ایک دعوت فکر شاہی مجلس ہوتی ہے, دعوت فکر دینا. میرے سنی سیاہ بھائیوں, اگر بیماریاں ہیں دو تو پھر ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے یہی تھا. یعنی شرک والی بیماری, اللہ کی توحید کا اقرار کیا, دل سے یقین کیا, 73 پھر شرک والی بیماری جاتی رہی. پھر کفر والی بیماری آئی, پھر ہم نے آمنہ کے لال کی نبوت کا اقرار کیا, دل سے یقین کیا کہ بڑا محمد رسول اللہ. میرا مسلمان بھائی مجلس دعوت فکر ہے, مرضی تیری اپنی ہے, حبیب کا کام ہوتا ہے ایک سوچ دینا. یقین تمہیں کرنا ہے نہیں کرنا یہ تیری اپنی مرضی ہے, لیکن گھر جا کے سوچی صحیح کہ اگر تو صرف 2 بیماریاں ہیں تو پھر کلمہ رکھ یہی تک, لیکن اگر بیماری تیسری ہے, بھائی مالک آپ کو اگر تیسری بیماری ہے تو پھر کم از کم اس کا کوئی علاج تو تلاش کر. نہ پڑھ علی بن ولی اللہ, لیکن کوئی اس کا حل تو تلاش کر. مالک تیسری بیماری کون سی ہے؟ فرمایا تیسری بیماری کا نام ہے منافقت. میرے اللہ یہ منافقت کا علاج توحید والے نسخے سے کر لیں. فرمایا نہیں میرا بندہ, میں عادل حقیقی ہوں. جس طرح میں نے بیماریاں جدا جدا رکھی ہیں نا, اس طرح میں نے علاج بھی جدا جدا رکھے ہیں. مالک پھر منافقت کا علاج کیا ہوگا؟ اب اللہ چپ رہا. اللہ نے کہا میرے نبی سے پوچھ لے, میرا نبی تجھے بتائے گا. بندے پیغمبر کے پاس آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی بودے ہو گئے نے تے بندے واہ واہ ہو گئے نے. یا رسول اللہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. توجہ ہے تربان کی. یا رسول اللہ بندے زیادہ ہو گئے ہیں, بندے بہتے ہو گئے ہیں, تے یا رسول اللہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. نبیوں کا سلطان مسکرایا, فرمایا ایسا حل بتاؤں کہ فوری رزلٹ آ جائے, تجھے فوری پتہ چل جائے, ٹائم لگنا کوئی نہیں, خون دا سیمپل لینا کوئی نہیں, دوسرے چوتھے دن رپورٹ لبنی کوئی نہیں. فرمایا فوری حل بتاتا ہوں کہ اگر تمہیں پتہ کرنا ہو کہ مومن کون ہے منافق کون ہے, فرمایا میرے بھائی علی کا تذکرہ کرنا. فرمایا جب تجھے پتہ چلے نا کہ تیرے اندر منافقت آ رہی ہے, فرمایا پھر بالکل ویسی اسی جگہ پہ کھڑے ہو جانا ہے اور اپنی زبان سے علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہے, دل سے تصدیق کرنی ہے. تیری منافقت والی بیماری جاتی ہے. اور اسی وجہ شاہی ہم نے پڑھا علی ولی اللہ, تاکہ تینوں بیماریوں کا علاج ہو جائے. اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو بیماریاں ہوتی ہی 3 ہیں. اللہ انہیں بچائے. توجہ ہے تربان کی. مالک آپ شاہ جی مجھ سے مولوی کہنے, اور نے کہا جی آپ کا کلمہ صحیح نہیں. میں کہا ماشاءاللہ ساڑھا دے بابا بڑھا جائے کلمہ ہے, پھر بھی صحیح. اور نے کہا آپ کا کلمہ بیلنس نہیں ہے. بیلنس نہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ اور نے کہا آپ نے اپنے کلمے میں اللہ کا نام لیا, لا الہ الا اللہ چھوٹا سا, ادھر رسول کی باری آئی پھر کہا محمد رسول اللہ چھوٹا سا, ادھر آپ کے مولا علی کی باری آئی تو اب آپ نے علی جن ولی اللہ وسیع رسول اللہ واہ علی فاتح اللہ فضل. علی کی دفعہ آپ نے علی کے فضائل کی لین گاڑیاں چلا دی. وہ اندر پھر ریل گاڑیاں چلا دیتے, بیلنس ہی کوئی نہیں.
अल्लाह का नाम छोटा सा, रसूल का नाम छोटा सा। अली की बारी आई तो अली के फज़ाइल की लैन गाड़ियाँ चला दी। मैंने कहा मौलवी कुरान पढ़ा है? उन्होंने क्या पढ़ा तो है। मैंने कहा कुरान में अल्लाह ने अपने लिए कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, छोटा सा, और रसूल के लिए कहा वा रसूलहू, छोटा सा। जब अली की बारी आई फिर फरमाया वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस सलाता व यु'तूना ज़काता व हुम राकिऊन। मैंने कहा हम पे एतराज़ बाद में कर, पहले अल्लाह से पूछ वो क्यों अली के फज़ाइल की लैन गाड़ियाँ। मकसद है फिक्र देना। ओ मेरे सुन्नी शिया भाइयों, ओ मेरे देवबंदी अहले हदीस भाइयों, हर फिका के आलम ने लिखा कि रूह की बीमारियां तीन हैं। ये सिर्फ शियों ने लिखा, हर फिका के आलम ने लिखा कि रूह की बीमारियां तीन हैं। चल कलमा ना पढ़, लेकिन कम अज कम तीसरी बीमारी का इलाज तो तलाश कर। कोई ऐसी हस्ती लेके आ जिसका नाम लेना भी सवाब हो, जिसकी दिल में मोहब्बत रखना भी सवाब हो, ईमान का हिस्सा। तो जो लो जी वाकया है 35 हिजरी का। तो जो है एक मुल्क है जिसका नाम है आज़रबाईजान। मुल्क का नाम आज़रबाईजान। यहाँ का एक बादशाह है, इसको अल्लाह ने 7 बेटियां, फजल भी नंबर, बिल्कुल मालिक आपका बात रखे। एडे लाइव बंदे ये चनीर आले मैं तां ही बार बार पढ़ना होना। और ये मौला के मिंबर पे खड़ा और शामत मौला के मिंबर लानती बंदा होता है जो झूठ बोले। शाह जी मुझे मिंबर की कसम है मैंने चनीर से बहुत कुछ सीखा है, यहाँ से सीख के गया। तो जो है शुरू में आता था वो कि मैं फिर इंजदी पढ़ता था या फिर बंदे भी चुप ही रहते थे। तो सीखा ये है कि मेहनत और करनी है। तो जो है फिर सैयद बड़े मेहरबान हैं, मालिक करवट बा करवट जन्नत सी करे। जी जी मालिक आपका बात रखे, मालिक आपका बात रखे। मखदूम शाह साहब मालिक जंतु में घर करे, दर्जात बुलंद करे। शाह जी अक्सर जब मुझे बाहर मिलते थे ना, मुझे मौलवी साहब तगड़ियाँ होके पढ़े करो। तो आज भी मुझे उनकी बात याद है, और मौलवी साहब तगड़े होके पढ़े करो। तो वजह है मालिक फजल बिन अमर 35। मुल्क का नाम है आज़रबाईजान, बादशाह का नाम है फजल। अल्लाह ने इसे 7 बेटियां दी। 7 बेटियों के बाद अब बादशाह था, वही बादशाह, फिर उसको किसी चीज की कमी कोई नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने 7 बेटियां दी। 7 बेटियों के बादशाह जी मन्नतों और मिन्नतों से अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया। तो जो है मैंने बिल्कुल मुख्तसर कर दिया कि मन्नतों और मिन्नतों से भाई जो जो मनते मानी, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया। और फिर रियाया ने बड़ी खुशी मनाई जी 7 बेटियों के बाद हमारे बादशाह को अल्लाह ने बेटा दिया है। और फिर वो शाही खून था, जैसे जैसे बढ़ता गया लड़कपन की उम्र आई तो शाही खून था, फिर वो शौक भी ऐसे ही। उसने अपने बाप से कहा जी मैंने शिकार खेलने जाना है। उसने कहा बेटा मुल्क अपना, रियाया अपनी, फौजी अपने, घोड़े अपने, मसले ही कोई नहीं, फौजी साथ लो, घोड़े साथ लो, शिकार के लिए जंगल में चले जाओ। और ये फिर साहिब तारीख लिखता है कि ये घोड़े पे सवार हुआ, एक हरन के पीछे इसने घोड़ा लगाया। और बड़ा कम ऐसा होता है, साहिब किताब लिखते हैं कि बिल्कुल अनबिलीवेबल ऐसा होता है कि कोई घोड़े से गिरे और गिरते ही मर जाए। मतलब ये शिकार के पीछे दौड़ा, अचानक से ये घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गए। बड़ा कम ऐसा होता है घोड़ा सवार जो है वो गिरते हैं फिर उठ जाते हैं, लेकिन अनबिलीवेबल ऐसा हो गया। अब सिपाहियों ने क्या किया कि उसकी लाश को उठाया और दरबार में ले आए। शाह जी बादशाह 7 बेटियों के बाद एक बेटा,
اور وہ بھی منتو اور منتو سے۔ بادشاہ نے بیٹے کی لاش دیکھ کے نا بادشاہ سکتے میں چلا گیا، جس کا وہی ایک بیٹا اور وہ بھی اتنی مشکل سے ملا، سکتے میں چلا۔ بندوں نے بڑا وہ حوصلہ دیا، انہوں نے کہا بادشاہ حوصلہ کر، یہ ربی کام ہے، پھر اس کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ اور نے کہا نہیں، حکیم تلاش کرو جو میرے بیٹے کو زندہ کرے۔ بندوں نے کہا بادشاہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ ربی کام ہوتے ہیں، بیماری کا علاج تو چلے حکیم ڈاکٹر کر لے گا، میرا موضوع وہی ہے بیماری، میں وہی بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بیماری شاری ہو اس کا علاج تو حکیم کر لے گا، موت کا علاج پھر کون کرے؟ اور نے کہا نہیں جی موت بھی ایک مرض ہے اور اللہ کہتا ہے، اور نے کہا اپنے وزیروں سے سوچو جیسے مرضی کرو، بیٹا ایک ہی ہے، بیٹا مر گیا ہے، بیٹے کو زندہ کرو، کوئی حال سوچو اس کا۔ لو جی پھر صاحب کتاب لکھتا ہے کہ اس کا ایک شیعہ وزیر تھا جس کا نام تھا فہد بن سلامہ۔ فہد بن سلامہ آگے بڑھا، اس نے کہا بادشاہ میں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پہ خوشی آ گئی شاید، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کے چہرے پہ رونق آ گئی۔ اس نے کہا ہاں یہی تو میں کہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ہے۔ اس نے کہا بتا کدھر ہے؟ اس نے کہا جی میں 38 ہجری میں کوفہ کے منبر پہ میں نے ایک بندے کو سنا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں علی اگر چاہوں تو زندے کو مردہ کر دوں گا، مردے کو زندہ کر دوں۔ اس نے کہا بادشاہ میں نے ایک حکیم ایسا سنا ہے جو کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے جملے کہہ رہا ہے۔ وہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، چلو شاباش جلدی جاؤ۔ اور حکیم نے کہا بادشاہ تم نے میری پوری بات نہیں سنی، توجہ ہے دیوان بھی شاہ جی بندہ ایک کوٹھے پہ چڑھ کے ڈگے نا، توجہ ہے اونچائی پہ چڑھ کے بندہ گرے نا تو اس کا ایک اپنا ہی دکھ ہوتا ہے، یا پوڑی چڑھ کے بندہ ڈگے نا، ایک تو ہوتا ہے تھلو ڈگے تے او ہو رہے تے جے پوڑی چڑھ کے بندہ ڈگے، توجہ ہے دیوان بھی۔ اس نے کہا بادشاہ تم نے میری بات سنی نہیں، وہ بادشاہ 40 ہجری میں دنیا سے چلا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایسے تو پھر مجھے بتایا کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ ابھی بھی تم نے میری بات پوری نہیں سنی۔ اس نے کہا کہ امام کو موت آتی ہے امامت کو نہیں۔ بھائی مالک آپ کا بات ہے، اس نے کہا امام کو موت ہے امامت کو نہیں، کیا مطلب؟ اس نے کہا اس کی دستار کا وارث حسن مجتبیٰ موجود ہے، تو چونکہ وہ بھی امام ہے تو پھر جو اختیار ادھر تھے وہی ادھر آگے ہیں۔ اس نے کہا لو بالکل ٹھیک ہو گیا، جلدی کرو، سواریاں اپنی مرضی کی لے لو، خزانہ جتنا لینا ہے لے جاؤ، جلدی سے جاؤ اور بلا کے لے کے آؤ۔ شیعہ وزیر مسکرانے لگا، اس نے کہا بادشاہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں حکم دے رہا ہوں جلدی کرو۔ اس نے کہا تو چھوٹے سے ملک کا بادشاہ ہے، جس کی بات میں کر رہا ہوں وہ کائنات کا بادشاہ ہے۔ بھائی مالک اس نے کہا یہ بیٹے کی لاش پڑی ہے، تلوار اس نے شیعہ وزیر کی گردن پہ، انہوں نے آگے مجھے نہیں پتا، یہ بیٹے کی لاش پڑی ہے، جلدی سے بلا کے لے گیا، حالی اگر تو آیا نا تو پھر قبر ایک نہیں قبریں دو بنے گی۔ تے میں نے تمہیں کہا تھا تم بتاؤ، جیڑا بولے وہی کنڈی کھولے، تو جو ہے وہ نے کہا مجھے نہیں پتا، بس جیسے بھی ہے اسے بلا کے لے گیا۔ ایک وعدہ میں کرتا ہوں تیرے میں نہیں انہیں دوں گا، لے گیا۔ لو جی پھر مجبور ہو گیا، کرتا گیا بھی بادشاہ، اس نے کہا پھر بادشاہ ہی ہوں دینے، تو جو ہے پھر بادشاہ ہی ہوں دینے۔ تیز رو گھوڑا اس میں لیا اور جلدی سے یہ مدینے کا سفر کرنے کے لیے روانہ ہو گیا وہاں سے۔ صاحب کتاب لکھتا ہے ابھی پوری ملک آذربائیجان کی سرحد بھی کراس نہیں ہوئی تھی کہ گرمی کی شدت سے اس کا گھوڑا مر گیا، اور پھر اس نے پیدل چلنا شروع کر دیا، اور پھر کتنا پیدل چلتا بھائی، جس گرمی سے گھوڑا مر گیا تھا پھر بندے میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ بالکل یہ بے ہوش ہونے والا تھا نا، بالکل بے ہوش ہو کے گرنے والا تھا، اچانک اس کے منہ سے نکلا یا ابن رسول اللہ میری مدد کرے، رسول کے بیٹے میری مدد کرے۔ نہیں بندے پہنچے نہیں، میں تھوڑی سی مثال دے دے گا۔ امام رضا سرکار
एक मरतबा सलवात पढ़ी हारून की दावत पे नेशापुर जा रहे थे। सरकार के सहाबी साथ थे। रास्ते में दरिया के किनारे एक जगह पे मेरे मौला ने हैमे लगाए, पड़ाव वहां पे डाला, वहां पे थोड़ी देर के लिए रोके। तो जो है जब इमाम वहां रुके ना, तो वहां पास ही एक बंदा शायद बकरियां चरा रहा, बकरियां चराने वाला। उसको जब पता चला ना कि वारिस रसूल आया हुआ है, वो बड़ा खुश हो गया। वो चलता चलता सरकार के पास आ गया। उन्हें आख्या सरकार फिर बड़े काम हो गया है। सरकार 2-3 साल से सोच रहा था कि सरकार की ज़ियारत करने जाऊं, तो माशाल्लाह सरकार तुसी आप ही आ गए हो, ते सरकार बड़ा काम हो गया है। सरकार आपकी ज़ियारत होगी। गोडी पैरी हाथ लगाने के बाद मुस्कुरा कहते सरकार ते मैं आना चाह रहा था, सरकार मैनू एक काम सी। मेरे मौला मुस्कुराए, फरमाया क्या काम था? ये कहते सरकार पूछना है ऐसी कि इसमें आदम तो बताएं। क्या बताएं? इसमें आदम। मेरे इमाम मुस्कुराए। इमाम ने सहाबी से कहा इसे पकड़ो और दरिया में फेंक दो। सहाबी ने पकड़ा, धक्का दिया, दरिया में चला गया। वो फिर गीले कपड़े निचोड़ते हुए दरिया के किनारे के साथ मुश्किल से बाहर निकला। उन्हें कहा सरकार समझ नहीं पी आमदी, सरकार मैं तो पूछना पाया कि इसमें आदम बताएं, आपने मुझे दरिया में फिकवा दिया। सरकार ने कह लो भी अब इसे जरा आगे करके फेंक। तो जो है फिर वो सहाबी ने जरा जोर से धक्का दिया, थोड़ा आगे चला। फिर वो गोते खाता हुआ ना निकल ही आया, गोते खाता हुआ आ कहता है यमुना रसूलुल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही सरकार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें आदम बताएं। सरकार ने कहा फिर आ गए हैं। और मेरा सरकार मैं पूछ रहा हूँ इसमें आदम बताएं। सरकार ने सहाबियों से कहा अब वहां फेंको जहां से वापस ना आए। लो जी, फिर वो सहाबियों ने दोनों तरफ से सर और पैर की तरफ पकड़ा, 2-3 बारी लंबा जा झूला दे के ओ दूर फेंक दिया। अब जब डूबने लगा ना बिल्कुल था, फिर फौरन से पुकार गया या अल्लाह मेरी मदद कर। इसके मुंह से निकला या अल्लाह। फतूल के लाल ने किनारे पे बैठ के हाथ बुलंद करके इसे बाहर निकाल दिया। भाई मालिक आपको उस अगर सरकार समझ नहीं आई। मैंने पूछा इसमें आदम, आपने मुझे दरिया में फेंकवा दिया। और सरकार मैंने आपको तो नहीं पुकारा, मैंने अल्लाह को पुकारा है। मेरे इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं पुकारने वाले उसे ही पुकारते हैं, मदद हम 14 करते हैं। भाई मालिक आपको मालिक फरमाया पुकारने वाले उसे ही पुकारते हैं। जेड़े बंदे परेशान हो मैं मिसाल दे देता हूँ, पुकारने वाले उसे पुकारते हैं, मदद हम 14 करते हैं। फरमाया साहिल ने अंगूठी उससे मांगी थी, दी मेरे बाबा अली ने थी। भाई मालिक आपको और ने कहा यमुना रसूलुल्लाह मुझे समझ नहीं आई। फरमाया यही तुम्हें समझाना चाहता था कि इसमें आदम वही होता है जो यहाँ से निकले, जो तेरे दिल से निकले। फरमाया पहले तो दिल से नहीं था कह रहा, अब तूने दिल से पुकारा है ना, तो वही इसमें आदम होता है जो दिल से निकले। बिल्कुल ऐसे ही ये फुहैद बिन सलामा बिल्कुल जब मरने के करीब आया ना, शाह जी इसने फिर दिल से कहा यमुना रसूलुल्लाह मेरी मदद करे। फिर इसने देखा कि पूरे जंगल में एक खुशबू की महक आने लगी और इसकी आंखें बिल्कुल बंद होने लगी थी कि अचानक इसने देखा कि एक मुकद्दस सी नालैन मुबारक इसके चेहरे के करीब आई है। इसने नालैन से ऊपर देखना शुरू किया तो सामने इसे मोहम्मद की शक्ल वाला हसने मुजतबा नजर आया। भाई मालिक सरकार बड़ी मेहरबानी, सरकार मैं तो मारी चला था। सरकार बड़ी मेहरबानी। सरकार ने फरमाया कि तूने पहले मुझे बुलाया ही कोई नहीं, और तू मुझे दरबार में बुलाता मैं तो उधर भी आ जाता। तूने मुझे अब याद देखते अब याद किया है तो मैं आ गया हूँ। ते मसला की बने उन्हें अगर सरकार बचना दावा अगर बादशाह का बेटा बचेगा, उन्हें अगर सरकार बचना मैं दावा अगर उसका बेटा बचेगा। सरकार ने कहा काम ही कोई नहीं, अच्छा इधर ही खड़ा होकर जिंदा कर दूं। उन्हें अगर सरकार लाजपाल हो, मेहरबान है, आप करीम हैं, सरकार यहाँ पे करेंगे तो मैं अकेला देखूंगा, ते जे उथे जाके करोगे तो कोई उन्होंने भी हिदायत आ जाएगी। तो फिर मेरे इमाम ने इसको साथ लिया और दरबार में पहुंच गया। रोबे इमामत देख के दरबारियों से कुर्सियां छूट गई।
امام میرے داخل ہوئے ہیں نا تو روب امامت دیکھ کے درباریوں سے کرسیاں چھوڑ اور بادشاہ بھی اپنے طرف سے شاہ جی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کے ہاتھ چوم کے کہتا ہے کہ تیرے بیٹے کو زندہ کر دے گا. بھائی مالک میرے امام کو اس نے تخت پہ بٹھایا اور نے کہا بادشاہ بڑی مہربانی آپ آگے. بادشاہ کہنا کیا ہے؟ یہ میرے امام کو بادشاہ کہہ رہا ہے, وہ میرے امام کو کہہ رہا ہے سرکار بڑی مہربانی آپ آگے. بادشاہ اللہ نے 7 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا دیا اور وہ بھی ابھی لڑکپن میں تھا, وہ بھی فوت ہو گیا. سرکار اگر ہو سکے تو مہربانی کرے. میرے امام مسکرائے, فرمایا فہد بن سلام شیعہ وزیر, اور نے کہا جی مولا. فرمایا جلدی سے جو پانی لے کے آؤ, مصلح لے کے آؤ. یہ پھر جلدی سے پانی لے کے آیا. میرے امام نے دربار میں مصلح بچھایا, پانی کے ساتھ وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے نا میرے امام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. فرمایا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے میری جد کا, مالک تجھے واسطہ ہے میرے بابا علی کا, مالک تجھے واسطہ ہے میری ماں بطول کا, مالک تجھے واسطہ ہے مجھ حسن کا. اس کے بیٹے کو زندہ کر. ابھی ہاتھ نیچے نہیں تھے آئے کہ اس کا بیٹا اٹھ کے زندہ ہو گیا. میرے امام کے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے. بادشاہ کے چہرے پہ خوشی آ گئی. یہ بلند آواز سے پکار کے کہا میرا بیٹا زندہ ہو گیا, وہ جلدی سے آ میرے گلے لگ جا. بیٹے نے کہا بابا تو ٹھہر جانا, پہلے میں اس بادشاہ کا تو شکریہ ادا کروں. اور نے کہا بابا تجھے مل لیتا ہوں, پہلے میں اس بادشاہ کا شکریہ ادا کروں. بابا اس میں کوئی روز روز ہمارے وطن میں آنا ہے. لو جی بادشاہ حیران ہو گیا. اس نے کہا میرا بیٹا پہلے تو ملا کوئی نہیں, دیکھا تو نے کوئی نہیں, پہلی مرتبہ یہ بادشاہ آئے ہیں اور تو ملنے کو جا رہا ہے, کیا تو انہیں جانتا ہے؟ اب شاہ جی اس جملے کے لیے محنت ساری کر کے آیا. فرمایا کیا تم اس شہنشاہ کو جانتا ہے؟ وہ نے کہا بابا جانتا کیسے نہیں, بابا موت کا فرشتہ میری روح لے کے جا رہا تھا, اچانک سے یہ بادشاہ آیا, اس نے موت کا فرشتے کا ٹھہرو اس کی روح واپس کرو, میں حسن نے اس کی زندگی بڑھا دی ہے. بادشاہ نے کہا اچھا جی یہ میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے, اس کی زندگی واپس آپ نے کی ہے, فرشتے کو آپ نے ڈانٹا ہے اور سے روح واپس آپ نے لی ہے, روح میرے بیٹے کے جسم میں آپ نے ڈالی ہے. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا ہاں. بادشاہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ سرکار پھر سانو کیڑے بننے لایا جے. میں سمجھا نہیں سکتا, میں سمجھا. اس نے کہا سرکار پھر سانو کیڑے بننے لایا جے. اس نے کہا ہمارے سامنے پانی لے کے آؤ, مصلح لے کے آؤ, لوٹا لے کے آؤ, وضو کر کے 2 رکعت نماز اور پھر گڑ گڑا کے پھر اپنے جد کے واسطے دے کے یہاں پہ واسطے دے رہے ہیں, یہاں پہ سجدے کر رہے ہیں, یہاں پہ گڑ گڑا رہے ہیں اور وہاں پہ فرشتے سے میرے بیٹے کی روح چھین لے رہے ہیں. وہ کہ سرکار میرے سے کیڑی منیے, یہ والی مانے یا وہ والی مانے, سرکار پھر سانو کیڑے بننے لایا جے. سرکار میں تو سوچی پہ گیا, سرکار یہاں پہ ہمارے سامنے آپ وضو کر رہے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ سجدے کر رہے ہیں, آپ رو رو کے واسطے دے رہے ہیں, وہاں پہ آپ حکم چلا رہے ہیں. سرکار وہ والی مانے یا یہ والی مانے, سرکار وہ والی منیے یا اے نہیں منیے. میرے امام مسکرائے, فرمایا پریشان نہ ہو, ہم وہاں پہ حکم چلاتے ہیں, اس کی توحید چلانے کے لیے یہاں پہ سجدے کرتے ہیں, اس کی توحید بچانے کے لیے. بھائی مالک آپ کو فرمایا وہاں پہ حکم چلاتے ہیں اس کا توحید کا نظام چلانے کے لیے, یہاں پہ سجدے کرتے ہیں اس کی توحید بچانے. قبلہ انگریز رائٹر ٹیپن یہ کہتا ہے کربلا کے میدان میں جب محرم کو 71 لاکھ اور جب روتی ہوئی بیٹی آئی ہے تو یہ کہتا ہے کہ جب ایک ایک شہید حسین نے ہاتھ پہ دیا ہے نا, کبھی علی اصغر کو, کبھی مولا علی اکبر کی برچی کھینچی ہے,
کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھائے ہیں، کبھی اونو محمد کی لاش پہ آئے ہیں، کبھی جناب عباس کی لاش پہ آئے ہیں۔ یہ ایڈورڈ گبن لکھتا ہے، یہ کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خدا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ جو اتنا کچھ برداشت کر رہا ہے یہ بندے کا کام ہی نہیں۔ وہ عیسائی رٹ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خدا ہے، لیکن جب 71 لاشوں کے درمیان نے سجدہ کیا نا تو پھر میں نے کہا نہیں، یہ جس کا سجدہ کر رہا ہے وہ خدا ہے۔ فرمایا ہم سجدے کرتے ہیں اس کی توحید۔ عزیزان محترم، اس گھر میں کیسے کیسے توحید بچائی ہے، مثال ذاکر پڑھ کے مر گئے ہیں، تکلیفوں کی کہانیاں ہی ختم نہیں ہو رہی، قصے ہی پورے نہیں ہو رہے۔ کل امام بارگاہ میں ہم نے جھولا نکالا تھا، آج اسی امام بارگاہ میں ہم نے مہندی نکالنی ہے۔ یہی ہے نا جناب قاسم کا تذکرہ کرنا ہے۔ شاہ جی یقین کیجئے گا میرا دل پھٹتا ہے اور میرا دل کرتا ہے میں رو کے ایک مسلمان کے گھر میں جاؤں اور اس سے کہوں کہ کم از کم ہم سے پوچھ تو صحیح ہم جھولا کیوں نکالتے ہیں، ہم مہندیاں کیوں نکالتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دل کرتا ہے شاہ جی کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ تم جھولے کیوں نکالتے ہو، یہ مہندیاں کیوں نکالتے ہو، تو پھر ہم اسے بتائیں کہ کربلا میں مسلمانوں نے اتنے حسین کا جھولے والا بھی ذبح کر دیا، حسین کے مہندیوں والے بھی مارتے ہیں۔ اتنا ظلم کیا ہے کربلا میں مسلمانوں نے شبیر کے سامنے، امیر باپ کا، امیر بیٹا، نفیس مزاج باپ کا، نفیس مزاج بیٹا۔ اور قبلہ زیدی صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر کو امیر نہیں کہتے لیکن جناب قاسم کو امیر کہتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ یہ 13 سال کا شہزادہ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی ماں کے ہاتھ سے روٹی کھاتا تھا، ماں اتنا نفیس تھا۔ اس لیے بندے پریشان ہو گئے۔ میں بیان کر دیتا ہوں، ایک عام ماں جس بچے کو پالتی ہے نا اس کا کچھ اور رنگ ہوتا ہے، ایک بیوہ ماں جس بچے کو پالتی ہے نا شاید وہ پھر بیوہ ماں حسرتوں میں پالتی ہے، وہ بڑے پھر لاڈ کرتی ہے، اس کی حسرتیں ہوتی ہیں، اللہ کرے میرا جوان ہو، اللہ کرے میں اس کی شادی کروں، اللہ کرے اس کے بچے ہوں۔ پھر بیوہ ماں جو ہوتی ہے وہ حسرتوں میں پالتی ہے۔ اور جناب قاسم 3 سال کے تھے جب باپ کا سایہ سر سے چلا گیا، اور پھر اس بادشاہ کو باپ کے پیار کا شاید پتہ کوئی نہیں۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے جب بھی امام حسین اور مولا علی اکبر کو پیار کرتے دیکھتے نا جناب قاسم تو پھر دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آتے اور آگے کہتے اماں ہر باپ اپنے بیٹے کو ایسے ہی پیار کرتا ہے۔ فرمایا ہاں میرا لال ایسے ہی کرتا ہے۔ فرمایا اماں بابا مجھے بھی ایسے ہی پیار کرتا تھا۔ اس وقت پھر بی بی سمجھ جاتی، بی بی رو کے کہتی ہے میرا لال تیرا باپ تو اس سے بڑا پیار کرتا تھا۔ پھر جناب قاسم کہتے تھے اماں مجھے کوئی بات بتا نا بابا مجھ سے کیسے پیار کرتا تھا۔ اس وقت بی بی رو پڑتی، بی بی کہتی ہے قاسم کیا پوچھنا ہے، جب تیرے بابا کو زہر ملی ہوئی تھی نا اس وقت تیرا بابا بستر پہ تڑپتا تھا اور میں کہتی تھی مولا پانی لے کے آؤں، فرمایا فروا پانی نہ لے کے آ، میرا قاسم لا میرے سینے پہ لٹا۔ فرمایا قاسم اتنا بابا پیار کرتا تھا، تیرا بابا کہتا تھا فروا پانی نہ لے کے آ، فروا میرا قاسم لے کے آ میرے سینے پہ لٹا مجھے ٹھنڈ پڑے۔ اور قاسم پھر چھوٹا سا تھا 2 سال کا 3 سال، قاسم پھر میں تجھے اٹھا کے بابا کے سینے پہ لٹاتی اور پھر بابا تیرا ماتھا چومتا اور ابھی تھوڑی دیر ہوتی تو تڑپ کے کہتا کہ اماں مجھے کس گرم جگہ پہ لٹا دیا ہے۔ قاسم پھر تیرا بابا رو کے کہتا وہ میرا لال گرم جگہ نہیں تیرے باپ کا سینہ ہے اور لحظے کا مہمان بابا ہے۔ فرمایا گرم جگہ، فرمایا تیرا بابا تو اس سے بڑا پیار کرتا۔ پھر جناب قاسم بڑے ہوتے رہے اور دیکھتے رہے۔ 9 محرم میں بالکل قریب کرنے لگا، 9 محرم کی رات سارے جوانانے بنی ہاشم شاہ جی بڑے پرجوش تھے کہ 10 محرم کو جنگ کیسے کرنی ہے۔ جناب علی اکبر جو ہے نا، جناب علی اکبر یہ جناب عباس سے کہتے ہیں کہ چچا کل میدان میں پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، شاگردوں کے ہوتے ہوئے استاد پہلے نہیں جاتے، چچا کل میدان میں پہلے میں جاؤں گا۔
مولا عباس تڑپ کے کہتے ہیں نہیں علی اکبر تو ہے میرے مولا حسین کی آنکھوں کا نور، اکبر تو چلا گیا نا تو حسین مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، کل میدان میں پہلے اکبر میں جاؤں گا۔ تو پھر مولا علی اکبر تڑپ کے کہتے ہیں نہیں چچا آپ ہیں میرے بابا کی کمر کا زور، چچا اگر آپ چلے گئے نا تو میرے بابا کی کمر کا زور چلا جائے گا۔ ابھی یہ دونوں بادشاہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے حسن کا یتیم آیا، آ کے ایک ہاتھ علی اکبر کے قدموں پہ، ایک ہاتھ جناب عباس کے قدموں پہ، قاسم تڑپ کے کہتے ہیں بھیا علی اکبر نہ آپ جانا، چچا عباس کل میدان میں پہلے نہ آپ جانا۔ یہ کہہ کے یہ شہزادہ تڑپ کے کہتے ہیں چچا میں یتیم ہوں، کل میدان میں پہلے میں جاؤں گا، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر کا زور ختم ہوگا۔ یہ جملے سن لیے حسین نے، میرے حسین تڑپ کے آئے، آ کے قاسم کو گلے سے لگایا اور فرمایا میرا لال تو نے کسے کہا ہے کہ تیرے جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں؟ فرمایا اکبر کے جانے سے میرا ایک نقصان ہے، عباس کے جانے سے میرا ایک نقصان ہے، فرمایا قاسم تیرے جانے سے میرے دو نقصان ہیں۔ فرمایا میرا لال تجھے کس نے کہا کہ تیرے جانے سے میرا نقصان کوئی نہیں؟ آج تک علماء فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ 10 محرم کو سب سے زیادہ موت کی اجازت کس نے مانگی ہے، جناب عباس نے یا جناب قاسم نے؟ اچھا جی بار بار یہ شہزادہ اپنے چچا کے پاس چچا مجھے میدان کی اجازت دے، چچا میں یتیم ہوں نا، چچا میری سفارش کوئی نہیں، چچا پہلے مجھے میدان میں بھیج۔ اور ہر مرتبہ میرے امام جناب قاسم کا ماتھا چومتے، فرمایا قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے میدان میں بھیجوں؟ اور جب میں نے پڑھا ہے کہ 8ویں یا 9ویں مرتبہ یہ شہزادہ واپس جانے لگا ہے نا تو اندر خیمے میں مسلح پہ جناب فروا بیٹھی ہوئی تھی اور قبولیت کی دعا کر رہی تھی ماں، کربلا کی ماں کو سلام ہے، بی بی حاجرہ آپ دیکھ کربلا کی مائیں کیسی ہیں۔ جب 8ویں 9ویں مرتبہ جناب قاسم کو اجازت نہیں نہ ملی تو جب خیمے میں آنے لگے نا اچانک سے ماں کہتی ہے قاسم تو ابھی تک زندہ ہے، قاسم تو ابھی میدان میں نہیں گیا۔ فرمایا اماں میں کیا کروں؟ اماں چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ اب پھر ماں نے کہا قاسم پریشان نہ ہو، میں ساتھ چلتی ہوں، میں تجھے اجازت لے کے دیتی ہوں۔ اور یہ سارے شریف جانتے ہیں کہ شریف گھروں میں ماں کے بعد جو بڑی بابی ہوتی ہے نا اسے ماں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ادھر جناب فروا نے جناب قاسم کا ہاتھ پکڑا اور مولا حسین کی طرف آنے لگے۔ مولا حسین احتراماً کھڑے ہو کے فرماتے ہیں عباس میرا بڑا رشتہ آ گیا ہے۔ عباس یہ میری بابی جو ہے اس نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی۔ فرمایا عباس کھڑے ہو جا میرا بڑا رشتہ آ رہا ہے۔ پھر میں نے پڑھا ہے جناب امام حسین نے کرسی پیش کی، فرمایا بابی مجھے بلا لیتے کوئی بات تھی، بابی آپ کو آنے کی کیا ضرورت پڑی؟ فرمایا نہیں حسین آپ امام ہیں، میں تو بس عرض کرنے آئی ہوں، میں اس گھر کی نوکرانی ہوں، مطلب میں سید دادی نہیں ہوں، میں تو اس گھر میں آئی ہوں۔ یہ تو پھر آپ کی لجپالی ہے کہ مجھے قاسم کی ماں میں بن گئی اور میرا آپ سے رشتہ ہو گیا۔ فرمایا مولا اس گھر کا ایک رسم ہے، رواج ہے کہ مولا جو بھی کوئی نعمت آئے نا مولا سب سے پہلے یتیم کو ملتی ہے، مولا پتہ نہیں شہادت والی نعمت میرے یتیم کو کیوں نہیں مل رہی؟ فرمایا اماں بھی جائی، فرمایا بابی میری مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے کہ میں قاسم کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ جب قاسم کو بھیجوں گا تو میرے حسن کا دروازہ بند ہو جائے گا اور میری رات کی بیٹی بیوہ ہو جائے گی۔ فرمایا میرے دو نقصان ہوتے ہیں۔ پھر ماں نے لکھا کہ ماں کے کہنے پہ بھی اجازت نہیں ملی۔ پھر جب پیچھے لوٹنے لگے نا تو اچانک جناب فروا کی نظر پڑی جناب قاسم کے بازو پہ، تعویذ تھا ایک بندہ ہوا، اچانک سے حسن کا تعویذ تھا، پھر وہ مولا حسین کو پیش کیا، اس پہ میرے مولا حسن نے لکھا ہوتا حسین جب کربلا میں تجھ پہ مشکل وقت آئے نا تو قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ اب پھر میرے امام نے منع نہیں کیا، پر بالکل جناب قاسم تیار ہو گئے، ہر کوئی ملا۔ اور میں نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ جب ماں نے تیار کیا نا حضرت کے ساتھ جناب قاسم کو، امام حسین خیمے کے دروازے پہ آئے، فرمایا اماں برجائی اگر آپ اجازت دیں تو قاسم کو دستار میں باندھوں۔ فرمایا مولا تو امام ہے۔ اور پھر امام حسین آئے اور اب ماتم کار میں جملہ آ گیا ہے کہ ہر کسی کو شاید امام حسین نے دستار باندھی ہے
لیکن جب ہر کسی کو دستار باندھتے نا تو دستار کا ایک پلو بڑا باندھتے اور نیچے سے تحت الحنک ایسے پہنا دیتے تھے، تحت الحنک بنا دیتے تھے۔ لیکن جب جناب قاسم کی باری آئی ہے نا تو پھر نیچے سے تحت الحنک نہیں بنائی بلکہ پیچھے سے ایک پلہ آگے کر دیا اور امام نے وہ سارا پلہ پھاڑ دیا اور امام تڑپ کے کہتے ہو میرے حسن کا دولہا تیار ہو گیا ہے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بی بی سکینہ مہندی تیار کر کے بیٹھی تھی، چھوٹی چھوٹی پلیٹیں لے کے آگی، فرمایا قاسم میں تجھے مہندی لگانے آئی ہوں، قاسم میں آج رسم پوری کرنے آئی۔ بس ایک جملہ مجھے اور پڑھنے دینا۔ جناب قاسم میدان میں جانے لگے اور یہ پہلے شہید ہیں کہ جنہیں حضرت عباس نے اٹھا کے گھوڑے پہ سوار کیا، اور پھر رکابوں سے بھی پاؤں چھوٹے تھے، رکابوں تک پہنچتے نہیں تھے، پھر حضرت عباس نے کاٹ کے رکابیں چھوٹی کی۔ اور جب جناب قاسم جانے لگے نا حضرت عباس درد بڑا روئے، امام تڑپ کے کہتے ہیں عباس کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں مولا اس طرح کی نازک کلیاں کوئی میدان میں بھیجنے والی ہوتی ہیں، مولا تیری مرضی ہے نا، ایسے کوئی 12-13 سال کے بچے میدان میں تو نہیں بھیجے جاتے۔ فرمایا عباس میرا امتحان میں آئے بنا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس یہ دونوں بادشاہ بالکل میدان کے کنارے پہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جناب قاسم کو دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہی ہے پہ کھڑی ہو کے، اور ہیمے کے اندر ہے قاسم کی ماں جو مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ شاہ جی اتنے واقعوں سے ماں بیٹے کو دیکھ رہی ہے۔ جناب قاسم کی ماں جانتی ہے کہ اگر میرے بیٹے پہ کوئی مشکل بنی تو حسین کے چہرے پہ پریشانی آئے گی، حسین کی پریشانی دیکھ کے اماں فضا ماتم کرے گی اور فضا کا ماتم دیکھ کے میں سجدہ شکر کر دوں گی۔ جناب قاسم آئے اور یہ جناب قاسم حضرت عباس کے شاگرد بھی تھے۔ جب میدان میں آئے نا تو جناب عباس ساتھ ساتھ بتا رہے قاسم میمنہ پہ حملہ کر۔ جناب قاسم حملہ کرتے، قاسم اب دائیں رکاب پہ زور ڈال کے حملہ کر، قاسم اب میسرہ پہ حملہ کر۔ جناب قاسم نے ایسی جنگ کی کہ فوجی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب فوجی میدان چھوڑ کے بھاگے نا اس وقت شمر کہتا ہے ارزق ایک بہت بڑا پہلوان ہے، یہ 1000 بندوں سے اکیلا لڑتا ہے۔ شمر کہتے ہیں ارزق یہ بھی علی ہے، یہ ایسے نہیں جائے گا، تو اس کے مقابلے میں جا۔ یہ کمینہ کہتا ہے یہ میری توہین کر رہا ہے، میں 1000 سے لڑنے والا ہوں اور میں اس بچے سے نہیں لڑتا، میرا مقابلہ ہے علی کے بیٹے عباس سے، میں قاسم کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ میرے 4 بیٹے ہیں، میں ابھی بیٹا بھیجتا ہوں، اس کا سر قلم کر کے لے آتا ہے۔ لو جی اس کا پہلا بیٹا آیا، قاسم نے اس کا سر قلم کیا، اس کا دوسرا بیٹا آیا، قاسم نے اسے بھی فنار کیا۔ 4